افغانستان کا ذکر آتے ہی ذہن میں ماضی کی تلخ اور دردناک مناظر آ جاتے ہیں۔ جنگوں کی بربادی، ویرانی اور مشکلات کا یہ سفر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے افغانستان کی بات کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے افغانستان کی 4 ایسے میگا پروجیکٹ کی طرف جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پروجیکٹ کس طرح افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں۔ تو آئے یہ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے یہ منصوبے افغانستان کی مستقبل کو روشن کر رہے ہیں۔ اس 4 میگا پروجیکٹ میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے نیو کابل سٹی۔ موجودہ کابل شہر میں تیزی سے بڑھتی آبادی کی وجہ سے کابل شہر پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے اس مسئلے کو کم کرنے اور ملک کی خراب صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، ملک کی اکانومی کو کامیاب بنانے کے لیے افغان حکومت ایک نئے کابل سٹی کے نام سے ایک جدید اور خوبصورت شہر بنانے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ 40 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا یہ شہر 30 لاکھ لوگوں کو جگہ دے گا، 6 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ یہ شہر ایک گیم چینجر شہر ثابت ہوگا افغان حکومت کے لیے۔ یہ شہر اس ملک کی تقدیر کو بدلے گا۔ یہ شہر افغانستان کی اکانومی کو کامیاب بنائے گا۔ فیوچر کے اس خوبصورت اور جدید شہر میں گھر، اپارٹمنٹس، تجارت کے لیے شاپنگ مال، ریسٹورنٹ، مارکیٹس، دفتری عمارات اور مختلف طرح کے بزنس سینٹر بنائے جائیں گے۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اور ہاسپیٹل بنائے جائیں گے جہاں پر اچھی تعلیم اور علاج ہو۔ انٹرٹیننگ کے لیے جدید پارک اور کھیلوں کے میدان تیار کیے جائیں گے۔ جدید سڑکیں اور پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اور یوٹیلیٹی، بجلی، پانی اور نکاسی آبی کا انفراسٹرکچر بنایا جائے گا۔ سرکاری اور انتظامی ادارے بنائے جائیں گے۔ سیکورٹی ادارے بنائے جائیں گے جو شہر میں سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے۔ اس طرح نیو کابل سٹی کئی طریقوں سے افغانستان کے حالات زندگی کو بہتر کر سکتی ہے۔ اس شہر کی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ سے مختلف فیلڈ میں روزگار بڑھیں گے، بے روزگاری ختم ہو جائیں گی، ملکی اور فارن انویسٹر اس شہر میں انویسٹ کریں گے، یہاں کمپنیاں لگائیں گے، ٹیکسز پے کریں گے، اس سے ملک کی اکانومی میں بہتری آئے گی۔ جدید انفراسٹرکچر سے بجلی، پانی اور سڑکوں کی حالت کافی اچھی ہوگی، جہاں شہریوں کی زندگی کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے گا۔ یہاں پر ترقی یافتہ ملکوں کی طرح فیسلٹیز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اس جدید شہر کا بن جانے کے بعد فورن ٹورسٹ اس ملک میں آنا شروع ہو جائیں گے، وہ اسے پروموٹ کریں گے۔ فورن انویسٹر کمپنیاں افغانستان میں لگائیں گے جو افغانستان کی موجودہ خراب حالات زندگی کو کافی بہتر کرے گا اور ملک کی خوشحالی اور ترقی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ کابل نیو شہر افغانیوں کے لیے سوشل، اکنامیکل اور کلچرل زندگیوں میں بہتری لائے گا۔ ایک سٹینڈرڈ شہر کے طور پر کابل نیو سٹی اپنے لوگوں کو بہترین حالات زندگی، تعلیم، روزگار، اچھی صحت، منافع بخش کاروبار اور انٹرٹیننگ سروسز پرووائڈ کرے گا۔ کابل نیو سٹی افغانستان کی تاریخ میں ایک پائیدار شہر کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے واخان کوریڈور۔ واخان کوریڈور ایک تنگ پٹی ہے جو چائنا کو افغانستان سے ملاتی ہے اور پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے۔ طالبان حکومت کے آنے کے بعد افغان اور چائنا نے مل کر اس کوریڈور پر سڑک بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ سڑک کی بن جانے سے افغانستان اور چائنا کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوگا۔ افغانستان کو چائنا کی بڑی مارکیٹ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا، جبکہ چائنا کو افغانستان کی بے شمار منرل ریسورسز جیسے کہ لوہا، کاپر، لیتھیم، سونا، ماربل، قیمتی پتھر، کرومیٹ، بکسائٹ، نیاب زمین کے دانتے اور مینگنیز جیسے قیمتی نیچرل ریسورسز تک پہنچنے کا کھلا راستہ مل جائے گا۔ اس سے دونوں ممالک کی اکانومی کافی بہتر ہوگی۔ چائنا اور افغانستان کی مضبوط تعلقات سے علاقائی استحکام مدد ملے گی۔ چائنا کی موجودگی سے طالبان حکومت کو انٹرنیشنل حمایت حاصل ہو سکتی ہے جو افغان حکومت کی اکانومی کو مضبوط بنانے میں کافی ہیلپفل ثابت ہوگی۔ یہ سڑک پاکستان کو تاجکستان اور چائنا کو افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹلی جوڑنے میں ہیلپفل ثابت رہے گی۔ اس سے اس خطے میں کم وقت اور کم خرچے میں بہت بڑی منڈیوں تک ایک ڈائریکٹلی روٹ سسٹم فیسلٹی مل جائے گا۔ چائنا افغانستان میں انرجی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ، منرل ریسورسز، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ، آپریشن کنسرن، ان تمام منصوبوں میں بہتری لانے کے لیے افغانستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ چائنا اس واخان کوریڈور کی مدد سے افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کے ساتھ اپنے کاروبار کو مزید پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ رہے فائدے اب بات کرتے ہیں نقصان کے۔ طالبان حکومت کے مطابق افغانستان کی امن سلامتی کی صورتحال سوالی نشان ہے۔ سڑک کی تعمیر اور اس کے استعمال کے دوران
دہشت گردی اور بہت سی سیکورٹی ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں جو اس منصوبے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چائنا کی موجودگی سے افغانستان میں خود مختاری متاثر ہو سکتی ہے۔ افغانستان میں چائنا کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کی منصوبوں سے افغانستان پر چائنا کا پولیٹیکل اور اکنامک انفلوئنس بڑھے گا جو لانگ ٹرم افغانستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں کوچ دیپا کینال۔ افغانستان 285 کلومیٹر طویل، 100 میٹر چوڑی اور 8.5 میٹر گہری کینال تعمیر کر رہا ہے۔ اس کینال سے دریاؤں کی پانی کو شمال افغانستان کے خشک اور بنجر علاقوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس کینال کا بن جانے سے افغانستان کو اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی، جس سے غذائی کفالت حاصل ہوگی۔ بنجر زمینوں کو سیراب کرنے سے علاقے کا ماحولیاتی توازن بہتر ہوگا اور زمینی حالت میں بہتری آئے گی۔ اس نہر کا مکمل ہونے کے بعد یہ نہر 5,50,000 ایکڑ ویران زمینوں کو آباد کرے گی، جو غربت اور لمبے عرصے سے پریشان لاکھوں افغانیوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بنے گا۔ یہ کسان اکثر روایتی طور پر کنووں میں جمع ہونے والے بارش کی پانیوں پر ڈپینڈ کرتے آ رہے ہیں، جو اکثر برسات کا موسم ختم ہونے کے بعد سوکھ جاتے تھے۔ پیپوں کے ذریعے زمینی پانی تک پہنچ ہوتی ہے، مگر یہ طریقہ کار غریب کسانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل اور مہنگے پڑتے ہیں۔ شمالی افغانستان میں کوچ دیپا کینال کی تعمیر شمالی پڑوسیوں کے اندر ڈر کو ہوا دے رہا ہے، کیونکہ کوچ دیپا کینال میں پانی دریا آمو سے آئے گا۔ ازبکستان اور ترکمانستان کو سب سے زیادہ فائدہ دریا آمو کی پانی سے ہی ہوتا ہے۔ ازبکستان دریا آمو کی پانی کو 2.3 ملین ایکڑ رقبے کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ ترکمانستان اس پانی سے 1.7 ملین ایکڑ رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ اس کوچ دیپا کینال کے مکمل ہونے کے بعد افغانستان 15 سے 20% دریا آمو کا پانی اپنی نہر کے اندر چھوڑے گا، جس سے ازبکستان اور ترکمانستان میں موجودہ پانی کا بہاؤ 20 سے 15% کم ہو جائے گا۔ بہاؤ میں کمی کے اثرات کے بارے میں یہ ممالک گہری تشویش کا شکار ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے گیس پائپ لائن۔ 1990 میں ایشیا کے 4 ملکوں کے درمیان ایک گیس پائپ لائن جال بچھانے کا معاہدہ ہوا۔ تاپی گیس پائپ لائن اس منصوبے کا نام دیا گیا تھا۔ تاپی گیس پائپ لائن کا مطلب ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن ہے۔ ترکمانستان میں گیس بڑی مقدار موجود ہے۔ ترکمانستان گیس کے حوالے سے دنیا کا دوسرا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ترکمانستان کا افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے ساتھ گیس منصوبے کا معاہدہ ہوا۔ 2010 کو ترکمانستان نے کنسٹرکشن کا شروع کیا، مگر مختلف ملکی مسائل کی وجہ سے یہ منصوبہ ابھی تک ڈیلے کا شکار ہے، لیکن طالبان حکومت نے اس منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے۔ افغانستان حکومت اپنے حصے کم کرنے کو تیار ہے۔ یہ منصوبہ افغانستان کے لیے کافی بہترین اقدامات میں سے ایک ہے، جو افغانستان کی خراب ملکی صورتحال کو بہتر کرے گا۔ اس سے روزگار بڑھیں گے، انڈسٹری لگیں گی، بجلی پیدا ہوگی اور بہت کچھ فیسلٹی حاصل ہوگی۔ آخر میں آپ کو یہ کہتا چلوں گا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل @the point کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔